اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کا ایک مضمون ہے۔ شروع میں یاسین دو حرف آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے حروف ہیں بقیہ مضمون سے۔ یہ مختلف صورتوں کے اندر آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جس طرح الف لام میم، یا آگے پھر الف لام را کسی سورت کے سامنے، کسی کے سامنے طٰہٰ، ان کا مضمون کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، متشابہات میں سے ہے۔ اس کا جو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں کے اندر زیغ ہے، اور اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے 99 ناموں کے سامنے اللہ کے جو 99 نام ہیں بتایا گیا کہ جو یاد کرے گا، جو ان پر ایمان لائے گا، جو ان کا ورد کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو پوری طرح اس قوم نے جہاں ہر معاملے میں مقابلہ کرتے ہیں، یہاں ناموں کے اندر بھی مقابلہ کیا اور قرآن کے اندر مقابلہ کیا۔ قرآن کے آغاز میں یہ اللہ کے 99 نام لکھتے ہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب آخری صفحے کے اوپر یہ نبی علیہ السلام کے 99 نام پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر، بخاری کی روایت کے اندر آ گیا نبی علیہ السلام کے 5 نام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معروف نام ہے۔ احمد، اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ پھر حاشر، یعنی اب یہ آخر ہے، اس کے بعد حشر ہے، اور پھر ماہی، اور پھر عاقب، یہ نام آئے ہیں نبی علیہ السلام کے 5۔ تو انہوں نے مقابلہ کر کے کھینچ کے پورے 99 مقابلہ کیا، اندازہ لگائی۔ اس کے اندر یاسین بھی لے آئے، طٰہٰ بھی لے آئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بھی لے آئے ہیں۔ یہ لوگوں کی بہت ہی زیادہ قرآن کی تعریف ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے۔ انہوں نے قرآن کی تعریف کی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے آئے گا کس طرح یہ قرآن کے اس دعوت کے یہی لوگ انکاری ہیں، یہی گروہ جو ہے۔ اس سورہ کا بڑا زبردست مضمون ہے۔ ایک بستی کے اندر، ایک گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجے، قوم نے ان کو جھٹلا دیا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ گویا نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آج اگر مکہ کے اس گاؤں کے اندر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ، یا اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کرو، اور وہ باتیں کم از کم اس کے اندر سے نکال دو جو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، ہمارے اکابرین ان کی زد میں آتے ہیں، تو یہ بڑی بےزتی ہوتی ہے ہماری۔ اور پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے سردار ہیں، یہ اگر بات نہیں مانیں گے تو ان کو جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا، زنجیریں ان کے گردوں میں پڑے ہوں گی، پٹے پڑے ہوں گے جس طرح کتوں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں، اور اس کو کھینچا جائے گا، ان کو بڑے بڑے سرداروں کو۔ اور دوسری طرف یہ ہمارے غلام ہیں یا نیچے درجے کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے نادانی کے اندر آ کے اس بات کو مان لیا ہے، اور اب ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے محلات ہوں گے وہاں جنت کے اندر، اور ان کو وہاں تاج پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو بتاؤ یہ کتنی بڑی بےزتی ہے ہمارے لیے۔ تو اس انداز سے یہ کشمکش مکہ کے اندر برپا ہو گئی تھی۔ شروع میں بتایا گیا کہ والقرآن الحکیم، یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن ہے، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ نبی کی اپنی بات نہیں ہے، یہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے جو سامنے لائی جا رہی ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کا جو مالک ہے اس نے یہ اپنے علم سے، اپنی دانائی سے، اور اپنی رحمت و شفقت کے ذریعے
یہ کوئی اچانک ایسا معاملہ نہیں ہو گیا ہے، بلکہ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ مناسب وقت کے اوپر یہ دعوت اللہ نے اٹھائی ہے۔ فرمایا انک لمن المرسلین، یا نبی بالکل اسی راستے کے اوپر ہو، وہی بات جو اس سے پہلے رسول کہتے رہے ہیں، جو دعوت انہوں نے اٹھائی تھی، جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی، بالکل وہی اسی انداز سے ان کو بتاؤ۔ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ دعوت اٹھتی رہی ہے، اور اس کے بعد اس دعوت کا انجام کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کے اندر دنیا میں بھی مبتلا کیا، اور آخرت میں بھی ان کو خوفناک سزا دی جائے گی۔ فرمایا بالکل آپ رسول ہیں، وہی انداز ہے آپ کا، علی صراط مستقیم، بالکل صراط مستقیم کے اوپر ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اور سیدھے راستے کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ رہنمائی کر رہے ہیں بالکل سیدھا راستہ ہے، یہی دین اسلام ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس رب کی طرف سے جو بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قوت والا ہے، قدرت والا ہے، یہ اس کی طرف سے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی دعوت ہے، اور اگر وہ چاہے تو چند لمحوں کے اندر ان کو ملیا میٹ کر دے، ایک اشارہ کیا، اس کا ایک ارادہ ہی ان کو ختم کر دے، لیکن یہ چونکہ ایک منصوبہ ہے، اس لیے موقع دیا جا رہا ہے، بار بار یاد دہانی کی جا رہی ہے، بار بار ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری روش جس پر تم ڈٹ گئے ہو، یہ تمہارا انجام بہت بڑا خوفناک انجام ہوگا۔ اور فرمایا ڈراؤ ان کو، لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ ان کو ڈراؤ اور خبردار کرو کہ ان کے باپ دادا، یعنی ایک کافی عرصہ گزر گیا ہے، ان کے اندر کوئی جب رسول نہیں آیا، اس وجہ سے ان کو دعوت بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، بھائی کسی نے نہیں کہا ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے، اس سے پہلے جو مر گئے ہیں، جتنا علم ان تک تھا، جتنا معاملہ تھا، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے اندر سے کتنے لوگ تھے کہ اس نبی کی بعثت سے پہلے بھی وہ اس شرک اور کفر سے بیزار تھے، نفرت کرتے تھے، اور اب تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، کتاب نازل ہونا شروع ہو گئی، اور تمہارے اندر سے تمہارے اپنے ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ کلام نازل فرمایا، تو اس کے بعد جو ہے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مالک وجوہات بیان کرتا ہے، آخر کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ اکثر کے اوپر یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے، اکثریت اب ماننے والی نہیں ہے، اور وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ کی وہ بات کہ کن اصولوں کے تحت بات ماننی ہے اور کن اصولوں کے تحت یہ دعوت دی جا رہی ہے، جب اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ کسی کو زبردستی ایمان کی دعوت نہیں، ایمان کی توفیق نہیں دے گا، اور نہ کسی کی وجہ سے دے گا۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے ہٹ درمی دکھائی ہے تو اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ اس لیے یہ بات اب نہیں مان رہے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں کے اندر جس طرح توق پڑ جاتا ہے، اکڑ جاتی ہے گردن، اس طرح ان کی اکڑی ہوئی گردنیں ہیں، ان کے نخرے ہیں، ان کا تکبر ہے، ان کا غرور ہے، اور ٹھوڑیوں تک یہ جکڑے ہوئے ہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے گویا صدم وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ایک دیوار گویا کھڑی کر دی ہے، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی، اور ان کو گویا ڈھانپ دیا گیا ہے، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ ان کو معاملہ نہیں ہو رہا، اور وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے، بالکل سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے جو گویا ایسی ایک ہی بات ہے۔ تو اس انداز سے دیکھیے کتنا یہ قرآن ہمارے لیے تسلی دیتا ہے کہ دیکھو آج اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، ایمان توحید کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا، یہی انداز ہے ہمارا، یہی طریقہ ہے ہمارا، کہ اگر کوئی اللہ کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کے بعد ہم خود رکاوٹ بن جائیں گے، اب اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرے گا، قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کو، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے، اور اکڑ ہے اور غرور ہے، تکبر ہے اس کے اندر، تو یہ وجہ ہے۔ تو اس کے انجام کو بتاتے ہوئے ان آیات کے اندر بتایا کہ آج تو یہ دنیا کے اندر ہے، یہ ایک جھگڑا برپا ہو گیا ہے، یہ مبارک جھگڑا ہے، مبارک جنگ ہے، ہر دور میں یہ جھگڑا برپا اگر ہوا ہے تو یہی ایک جھگڑا ہے جو برپا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑا جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے اس پوری کائنات کا، یا بابا اور حضرت بھی بیچ میں شامل ہیں، ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع سجدے،
ان کی پکاریں، ان کی نظر و نیازیں، یہ بھی کچھ اس میں بھی معاملہ ہے، دخل ہے۔ تو فرمایا یہی معاملہ ہے، ہر دور میں یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بات آپ نے چھیڑی ہے، یہ جنگ چھیڑی ہے ایمان عقیدے کی، بالکل قائم رکھو، برابر اس کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ اللہ کا یہ محبوب ترین جھگڑا ہے، اللہ کی رہنمائی ہے آپ کے ساتھ، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا ان سارے کافروں مشرکوں کے اوپر، ان کی جتھوں کے اوپر خوف نہ کھانا، ان کی اجتماعیت کے اوپر، ان کے لشکروں اور فوجوں کے ذرا مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا مالک اور تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم بالکل صراط مستقیم کے اوپر ہو، یہی راستہ ہے سیدھا، لہذا جمے رہو۔ اور چند دنوں کے بعد یہ دنیا بھی عارضی ہے، اور اس کے بعد مرنا تو بہرحال سب نے ہے، اور اس کے بعد جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب کو ہم اکٹھا کریں گے، اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا ان اصحاب الجنت اليوم فی یغل فاکہون، کہ وہ دن ہوگا کہ جنتی شغل کے اندر، عیش کے اندر، مشغلوں کے اندر، اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے ایسے محلات کے نیچے، گنیری چھاؤں کے نیچے، پھلوں کے اندر اور خوبصورت ماحول کے اندر یہ جو ہوں گے سیر کر رہے ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، غلام ان کے اشاروں کے اوپر دوڑتے ہوں گے، اور ایسے خوبصورت نوکر ان کے ہوں گے، اس کے سرونٹس ہوں گے کہ جس طرح موتی بکھیر دیے جائیں، ایسے خوبصورتی کا ایسا ایک منظر کشف کیا۔ فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، ان کی جو جیون ساتھی یہاں دنیا میں ان کی خواتین بنی ہیں، ان کی راستے میں، اس ایمان کے راستے میں جنہوں نے ساتھ دیا ہے، وہ بھی مومنہ ہو گئی ہیں، اور اس راستے میں وہ چل پڑی ہیں، انہوں نے ساتھ دیا ہے، وہاں بھی وہ ان کے بھی بڑے درجات ہوں گے ان کے، اور وہاں وہ عیش کر رہے ہوں گے۔ فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، کثرت کے ساتھ پھل تو ہوں گے ہی وہاں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ان کے منہ سے ایک نکلے گا شاہانہ انداز سے، بادشاہوں کی طرح، جس طرح ایک بادشاہی انداز سے چیز مانگی جاتی ہے، اس انداز سے حکم صادر فرمائیں گے یہ مومن، آج چاہے ان کی حیثیت کچھ نہ ہو، یہ غلام ہوں، غریب غربا ہوں، پسے ہوئے ہوں، معاشرے کے اندر ان کی بات کی کوئی ویلیو نہ ہو، یہ سفارش کریں قبول نہ کی جائے، یہ کہیں رشتہ بھیجے قبول نہ کیا جائے، کوئی حیثیت اگر نہیں ہے ان کی دنیا کے اندر، لیکن وہاں دیکھو مالک کے ہاں ان کے کیا مقام ہے کہ جو حکم ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھو کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں، حکم ہوتے ہیں، نہیں پورے کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جنت کے اندر یہ پہنچ جائیں تو ایسی بادشاہی ان کی ہوگی کہ ان کا ہر حکم کیا، بلکہ جو خیال کریں گے، جو دل کے اندر ارادہ کریں گے وہ، یعنی اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ 1,00,000 کروڑ سونے کے محلات ان کے سامنے ہو جائیں تو اسی لمحے ہو جائیں گے، اندازہ لگائیے۔ اور اس کے علاوہ جو تمہارے دماغ کے اندر آئے گا اللہ کے بندوں، وہ پوری کر دی جائے گی، اور حدیثوں میں تو اس کی ایسی ایسی تشریح آئی ہے کہ عقل حیران ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آخری جنتی جس نے دنیا میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، پوری زمین کو بلکہ سیاہ کر دیا تھا اس نے گناہوں کے ساتھ، چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، قاتل نمبر 1، فریب کار نمبر 1، ہر عیب اس کے اندر تھا، نافرمانی کرتا رہا، لیکن لا یشرک بی شیئا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ یوں تو گناہگار تھا، پاؤں پھسلے، ہزار پھسلے، لیکن ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، اللہ کی عزت اور وقار کے معاملے میں اس نے ذرہ برابر کمی کوتاہی نہیں کی تھی۔ اس معاملے میں ایسا غیور تھا کہ شرک کی بات آئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور شرک کے معاملے میں کسی کی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی کے روب اور دبدبے کے اندر اور کسی لالچ کے اندر وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، شرک نہیں کرتا تھا، باقی ہر عیب اس کے اندر تھا، اور یہ اب مر گیا ہے اسی ایمان خالص کے اندر، اور یہ وہ آخری بندہ ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کتنی صدیوں کے بعد وہ نکلے گا، کروڑ صدی، خرب قطن کتنا سلسلہ چلے گا، وہ نکلے گا۔ حالانکہ فیصلے سے پہلے جو وقت ہے، جو فیصلے کا وہ جو میدان محشر کا وقت ہے، اندازہ لگائیے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال تو ویسے بھی ان لوگوں کو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہاں کھڑا رہنا پڑے گا، 50,000 سال، اب اس دنیا کی عمر اتنی نہیں ہوئی، تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد کتنے صدیاں رہنا پڑے گا جہنمیوں کو اس کے اندر، اور آخر میں نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کا انتظام فرمائے گا، اور سارے یہ باتیں موجود ہیں، اور آخر ظاہری بات ہے وقت تو آگے ہی جاتا ہے، آخر وہ وقت آیا جائے گا کہ خرب صدیوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد وہ آخری جنتی بھی نکلے گا، اب اس کے بعد جو کوئی نہیں نکل سکے گا۔ تو اس کا معاملہ بتایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جو
یعنی بادشاہت ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ کہا جائے گا اس کو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا، کہے گا مالک اب کچھ سمجھ نہیں آتی کیا مانگوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بیاتا، یہ تو مانگا ہی نہیں تو نے، یہ باتیں بھی وہاں موجود ہیں، یہ بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ مانگنا۔ تو اس طرح وہ اور مانگے گا، جو اللہ تعالیٰ بتاتا چلا جائے گا وہ مانگتا چلا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جو کچھ تو نے مانگا وہ میں نے دیا، جو تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا میں نے تجھے بتایا وہ بھی تو نے مانگا، یہ سارا تیرا، اور اس کا 10 گنا اور لے کے جا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے گا، میرے مالک اتنا زیادہ۔ جب اس انداز سے کہے گا، مالک فرمائے گا کہ 5 گنا اور لے، اس انداز سے۔ تو اس طرح، اور پھر بتائیے، پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں، پھر جا رہا، پھر مالک فرما رہا اس کو کہ دیکھ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا کی 50 گنا بڑی بادشاہی تجھے ملی ہے تو بس اتنی ہے، اس کے علاوہ بھی جب کبھی تمہارے دل کے اندر کوئی جی اٹھے گا وہ بھی تیرا ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ جنتیں ملنے والی ہیں اللہ کے بندوں، اس کی قیمت صرف اتنی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس یہ معاملہ ہے۔ اس پر سوچو اللہ کے بندوں، غور و فکر کی دعوت دیتے اپنے بھائیوں کو کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے، اتنی زیادہ عزت کرتے تھے لوگ، اتنا بڑا خاندان ان کا، اونچا خاندان، اور سب سے زیادہ شریف با اخلاق۔ آخر وہ کون سی بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ اب مکہ ان کو برداشت نہیں کر رہا اپنے اندر؟ کون سی بات کہہ دی تھی؟ وہ یہی بات تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے بس۔ اور یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، لات منات حبل ہیں، کتنے یہ نیک لوگ بھی گزرے تھے، ان میں انبیاء گزرے ہیں، ان کا تو راستہ یہ تھا، یہ اللہ کو پوجتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اور تم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور سمجھتے ہو کہ یہ محبت کے اندر تم دیوانے ہو گئے، اور اس سے تم اللہ بھی خوش ہوگا اور کل قیامت کے دن یہ بھی خوش ہوں گے کیونکہ ہم ان کو پکارتے رہے، ان کے سجدے ثابت کرتے تھے نا، ان کے رکوع ثابت کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، یہ تو چونکہ نیک لوگ ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی خوش ہوں گے، کتنے ہمارے یہ نظر و نیاز کرنے والے تھے، اور پھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ مالک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بالکل غلط تمہاری بات ہے، تمہارا گمان ہے، معاملہ الٹا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن ہوں گے، کانوا لہم اعداء وکانوا بعبادتہم کافرین، کہ یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے آج ان کی پوجا پکار کرتے ہو، اور تمہاری ساری پکاروں کا، نظر و نیازوں کا یہ انکار کر کے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ بتاؤ اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی؟ اس طرح کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ تو بتایا گیا کہ اس طرح جنتیوں کو وہاں عیش ہوگی، ایسی لگژری لائف ہوگی کہ یہ لگژری کا لفظ جو دنیا میں بولا جاتا ہے یہ وہاں شرمائے گا کہ وہاں کیا انداز ہے وہاں کی نعمتوں کا۔ سلام قول من رب الرحیم، اس سے اوپر بات کہ رب الرحیم کی طرف سے، رحم کرنے والے مالک کی طرف سے سلام اور برکتوں کے پیغامات آتے رہیں گے، تحفے آتے رہیں گے، یہ ادھر سے اس دروازے سے فرشتے آ رہے ہیں، یہ مالک کی طرف سے یہ تحفہ آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ اس طرف سے آ رہے ہیں، یہ مالک کی طرف سے تحفہ بھیجا گیا، امن و سلامتی کے پیغام ہے تمہارے لیے، تم بالکل صحیح رہے ہو، امن کے ساتھ رہو، چین کے ساتھ رہو۔ فرمایا اس دن ایک اور اعلان بھی کیا جائے گا، اس محشر والے دن فرمایا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، آج علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے، دنیا میں تو امتحان ہو رہا تھا، جس طرح ایگزامینیشن ہال کے اندر بٹھایا جاتا ہے تو سارے ایک ہی امتحان کے اندر بیٹھتے ہیں، جس نے ٹاپ گریڈ لینا وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، جس نے فیل ہونا ہے وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب اعلان کیا جاتا ہے نتیجے کا تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، اسکولوں میں کبھی کبھی منظر ہوتا تھا، پیپر دینے کے بعد اسکول ٹیچر کہتے تھے کہ جن کے 33 سے کم ہے نا وہ ذرا ادھر ہو جاؤ، اسی وقت پتہ چل جاتا تھا، ان کو ڈنڈا بھی منگوا لیا جاتا تھا کہ ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس انداز سے، یہ تو بہت ہی چھوٹی میں نے مثال دی ہے، وہاں تو بہت بڑا اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہاری خبر کا وقت ہو گیا ہے، آج تمہاری ایسی خبر لی جائے گی کہ تمہیں سب کچھ وہ پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں گی، کتنا بڑا ظلم اور جرم کر کے تم آ گئے، مجرموں کہا جائے گا، الزام نہیں لگایا، اب تو مجرم ثابت ہو گئے ہو۔ اور اس کے بعد یاد دلایا جائے گا، الم احد علیکم یا بنی آدم، او آدم کے بچوں، میں نے کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ بتائیے دنیا میں کون کہتا ہے میں شیطان کی بندگی کرتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ شیطان کی جب باتیں مانو گے اللہ کے مقابلے میں تو یہ شیطان کی بندگی کہا گیا ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، ایسا بڑا فریبی کار تھا، ایسا بڑا ٹھگ اور تمہارا دشمن تھا کہ ہر موقع کے اوپر تمہاری دشمنی انسانوں کی ہے، آدم کے بچوں کی دشمنی اس نے کیا، تاکہ دنیا میں تو کرتا رہا ہے، قیامت کے دن میں وہ تمہاری دشمنی کرے گا، تمہارے اوپر الزام لگائے گا کہ تم خود مجرم تھے، تمہارے خلاف ہی ہوگا اس کا ہر بات۔ تو وہ میں نے بتا نہیں دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا انعبدونی، کہ میری بندگی کرنا، اور یہاں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں زور ہے اس کے اوپر، جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں جس طرح زور ہے کہ میری ہی بندگی کر،
صرف مجھے پکارنا اور میری ہی بندگی کرنا. اور یہاں بتایا گیا کہ میں نے نہیں کہا تھا وَأَنِعْبُدُونِي کہ صرف میری بندگی کرنا، میں نے کہ تمہیں بتایا نہیں تھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ یہ ہے کہ بندگی کی جائے تو صرف اللہ کی جائے. اگر بال برابر بھی کسی اور کی بندگی کر دی تو یہ صراط مستقیم نہیں رہے گا، یہ صراط مستقیم سے ہٹ جانے والی بات ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ شرک اور کفر سب سے بڑی بیماری ہے، یہ تمہیں آج لے ڈوبے گی. اور آج ہماری قوم اور پوری دنیا کے اندر جو یہ شرک اور کفر پھیل گیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ قرآن سے اعتماد اٹھ گیا ہے ان کا، اور قرآن کی بجائے ان کے حضرات کے فتوے ہیں، ان کی تفسیریں ہیں، ان کی تشریح ہیں، انہوں نے قرآن سے ہٹا دیا ان کو. اور ہم جب اپنے بھائیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات نہ ماننا، قرآن کے مقابلے میں ان کی بات نہ ماننا، ان کی تفسیر نہ ماننا، اور ان کی جو تشریح ہیں خود ساختہ، ان کے اپنے دماغ کے مطابق انہوں نے قرآن کے اندر ملا دی ہیں، ترجموں کے اندر، تفسیروں کے اندر. الفاظ نہیں بدلی کر سکے، اس کا تو ذمہ لیا تھا اللہ نے، لیکن ترجموں کے اندر، تفسیروں کے اندر، تشریحوں کے اندر انہوں نے شرک اور کفر بھر دیا ہے. تو ان کی بات نہ مانو، یہ تمہارے اصل دشمن ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ شیطان ہے، انسانوں میں سے شیطان ہے، من الجنۃ والناس. تو ان کی بات بالکل نہیں ماننی ہے. کل تمہیں ان کے ساتھ اپنا انجام دیکھو گے تمہارا کیا حال ہوگا. تو بتایا تم نے یہ بات نہ مانی. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وہ تم میں سے ایک اکثریت کو، غور کرو قرآن کے اوپر، یہ سورہ یاسین ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں پھر یہ سارے، بتاؤ قرآن کبھی پڑھا ہے؟ مالک فرماتا ہے جہنمیوں کو کہا جائے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت بڑے کثیر گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا تھا. اور اس کے بعد کہا گیا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور دماغ نہیں کام کرتا تھا. غور کرو قرآن کے اس کے اندر، وہ دماغ نہیں کام کرتا تھا. آج کہتے ہیں اپنے دماغ کو مت استعمال کرنا، بس جو مولوی صاحب نے بتا دیا، جو مفتی صاحب نے بتا دیا. بھائی ہم تو نہیں قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا پتا. وہ دماغ نہیں کام کرتا ہے. دنیا کے ہر معاملے میں تمہارا دماغ استعمال کرتے ہو. چھوٹی چھوٹی ٹماٹر بھی لینے جاتے ہو تو ہر اینگل سے اس کو دیکھتے ہو کہیں سے یہ خراب نہ ہو. آلو لیتے ہو اس وقت چیک کرتے ہو، گڑا لیتے ہو چیک کرتے ہو، اور ہر چیز کا معاملہ ہے مشورے کرتے ہو، دوستوں سے مشورے کرتے ہو، ساری باتیں ہیں، سب کچھ جانتے ہو. اور جب دین کا معاملہ آتا ہے کس طرح تم نے آنکھیں بند کر لی ہے، بس جی پھر یہ سارے، تو بس آگے بھی جا کے کہنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت کہنا یا اللہ پھر یہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں، سارے ہی، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہاں بھی یہی کہنا. وہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بڑے بڑے لشکروں کو، بڑی بڑی گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا اس شیطان نے. فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، وہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا. غور کرو نا، مثال کے طور کے اوپر دیکھو کتنے مردوں کو آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میت پڑی، چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو، اپنی مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے، خود غسل نہیں کر سکتا ہے، اور آنکھیں بند نہیں کر سکتا. اگر مرتے وقت آنکھیں اس کی کھلی رہ جائیں، دوسرے کرتے ہیں، پھر غسل دیتے ہیں، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہماری اس میت کو معاف کر دے، اور ہمارے جو یہاں آئے ہیں جنازہ پڑھنے اس کو معاف کر دے، سارے کو معاف کر دے، اور کسی وجہ سے جو نہیں آ سکے ہیں ہمارے دوسرے مومن میں، یا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ہماری خواتین کو بھی معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو. کیسا پیارا نظام ہے یہ اسلام کا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ بہانے نکال دیتا ہے اپنے مومن بندوں کو معاف کرنے کے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے. تو بتاؤ یہ زندگی میں تو یہ ہے. اور یہی میت جب قبر کے اندر دافن کی ہے، اب جناب داتا دستگیر بن گئے، اب مشکل کشا حاجت روا بن گئے. نہیں جی روح واپس آ جاتی ہے، بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. اور پہلے جب دنیا میں بھی روح تھی تو کیا معاملہ، یہ کیا داتا دستگیر سے مشکل کشا حاجت روا تھے؟ کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، ایمان عقیدے کی باتیں ہیں، لیکن انسانوں کو سمجھ آنے کی اصل میں ان کی مت مار دی. ان کے اوپر جو ہے نا، ان علماء کا اثر ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، یہ اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں. اور جب کبھی بات ہو جائے تو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے مولویوں اور پیروں اور کابرین کا دفاع کرتے ہیں، گویا انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اس طرح مالک نے ان کو شرم بھی دلائی. دیکھو مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے اللہ کا کوئی وقار نہیں. ما قدر اللہ حق قدر ہی، مالک فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے. کس طرح ایک حقیر نطفے سے کس طرح وہ بنا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور کیسے انداز سے مالک اس کو باہر لایا ہے، اور کس طرح چوم چوم کے اس ماحول کے اندر ان کو بڑا کیا ہے، ایسا عزت دی ہے اس انسان کو. اور جب بڑا ہوا ہے تو تڑاخ تڑاخ اپنے مالک کے مقابلے میں بحثیں کرتا ہے، اور اللہ کی بات کو نیچا دکھاتا ہے، اور اپنے بزرگوں کی بات کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے ایمان. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں مالک نے چھوڑی ہے، یقین کیجئے. اور پھر فرمایا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اگر تو سیدھا نہ ہوا، ایمان عقیدے کی طرف نہ آیا، تمہیں اس جہنم کے اندر جانا پڑے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، داتاؤں دستگیروں کے ساتھ، اپنے
ان کفر و شرک پھیلانے والے جن کی نشاندہی کی گئی ہے، چاہے یہ انفاس العارفین والے ہوں، بنیاد الطالبین والے ہوں، اور فیوز یزدانی والے ہوں، یا مکتوبات ربانی والے ہوں، یا یہ جو اعلیٰ حضرت ہے یا ابو الاعلیٰ ہے، جن کے کفر و شرک کو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ہے، پھر کہتے ہیں یہ کسی اور نے ملا دی ہوگی، پتہ نہیں ان کی اپنی ہے یا کسی اور نے۔ کون کسی اور نے؟ تو اصلی لے کے آ جاؤ نا، انہی کتابوں کی وجہ سے تو یہ مشہور ہوئے ہیں۔ بتاؤ اگر ان کی کتابیں پیچھے ہٹا دی جائیں تو آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیسے بتاؤ گے؟ عبد القادر جیلانی کو کیسے جانتے تم؟ بتاؤ مجھے، کوئی مجھے جواب دو کہ کیسے ہیں، بتاؤ کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ وہ کہے گا کتاب۔ تو ہم بھی تو کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر وہی آئی ہے، ہم بھی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تم بھی کہتے ہو کتاب کی وجہ سے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب میں شرک ہے، کفر ہے، خدائی کے دعوے ہیں، بس اتنا مسئلہ ہے، اس پر فیصلہ ہے۔ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں تم آج ایڈوانس سن لو، کل یہی کچھ ہونا ہے، کہا جائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کے اندر جانے کا تمہیں ڈراوا دیا جاتا تھا، اور وہاں جب اپنے کافرین کو دیکھو گے نا، اس وقت تو تمہارے اندر سے اور روح اٹھے گی، اچھا یہ تھا وہ جس کی وجہ سے میں اپنے مالک اور خالق کو ناراض کرتا رہا ہوں اور اس کی حمایت کرتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ ہے جناب۔ انہوں نے کفر و شرک پھیلا کے گئے تھے، آج الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر اس وقت ان کو کہے گا، یہ قرآن کا ایک زبردست مضمون ہے، ان کی طرف منہ کر کے کہے گا بے ایمان تو نہ ہوتا تو میں مومن ہوتا۔ کبھی کہے گا یا اللہ اس کو ذرا، ابھی تو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا، اس کو ذرا میرے قابو میں، ادھر ذرا تھوڑا سا آگے کرے، اس کو میں پاؤں کے نیچے اس کو روندوں، مصروف بے ایمان کو اس نے مجھے یہاں جہنم کے اندر لے آیا، میرے باپ دادا کو یہاں لے آیا۔ اس طرح غصہ آئے گا، اور پھر گھوم پھر کے، چونکہ وہ آگے سے جواب دیں گے کہ حضرت صاحب اتنا جوش نہ دکھاؤ، اتنی ذرا ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ ہم مجرم ہیں، تو کون سا ایسا، تو بھی تو ایسا ہی تھا، تم نے ہم سے یہ باتیں سنی اور آگے تو بھی یہی پھیلایا کرتا تھا، شکوک و شبہات پھیلایا کرتا تھا، ہم اگر دوہرے مجرم ہیں تو بھی تو دوہرا مجرم ہے۔ تو اس طرح بات ظاہری بات ہے محسوس کر لگا ہے، تو میں خود ہی ظالم تھا، مجھے اللہ نے کتنا موقع دیا تھا، بتانے والے بھی تھے، سمجھانے والے بھی تھے، سب کچھ موجود تھا، تو میں نے تو ظلم کیا۔ پھر اپنا بازو کھائے گا، پھر اپنا بازو کھا جائے گا، اندازہ لگائیے، ایسا کاٹے گا اپنے ہاتھ کو، جب غصہ آتا ہے، انسانی فطرت ہے، اپنی انگلیاں کاٹتا ہے جب غصہ سخت آتا ہے، تو اتنا غصہ آئے گا، اتنا غصہ آئے گا، اس کو اس طرح بازو کھا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر فرشتے کہیں گے حضرت صاحب اب ذرا مسئلہ سمجھ لو، جتنا تمہیں غصہ اس وقت آ رہا ہے نا، اپنے بازو کھا رہے ہو، جس قدر تمہیں غصہ آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تم نہیں مانتے تھے، تو تم سمجھتے تھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، سورج اسی طرح نکل رہا ہے، اسی طرح غروب ہو رہا ہے، ہوائیں اسی طرح چل رہی ہے، موسم اسی طرح بدلی ہو رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق وہ ایمان بالغیب کا امتحان تھا۔ جب تم ایمان سے پیچھے ہٹتے ہو، دوسروں کی سائڈ لیتے ہو، تمہارے اوپر تمہارے مالک کا غصہ بھڑکتا ہے، لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا وہ نظر آئے گا، اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا اس طرح تمہیں جہنم کی آگ کے اندر دھکیلا جائے گا، اور اس وقت کہا جائے گا اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، اور یہ داخل ہو جاؤ اس کفر کی وجہ سے۔ کئی مالک فرماتا ہے جب ان کے سامنے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسروں کی داتائی، بہت بڑے عالم ہیں جی، جل عالم ہے، بہت ہی زیادہ انہوں نے دین کو پھیلایا، فلاں حضرت، خوشی سے چہرہ ان کا کھل اٹھتا ہے، اور جب کہا جائے کہ ہاں یہ بھی کیا ہے، ساتھ شرک بھی پھیلایا ہے، کفر پھیلایا، نہ جی آپ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، جب کسی کو تو ہم کیا کریں، ان کی کتابوں میں شرک ہے، اور تمہیں ثابت کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھا، تمہاری آنکھوں کے اوپر اگر چربی چڑھی ہے اور ان کی عقیدت کی چربی چڑھی ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ بات بھی اس قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ شروع میں سورہ یاسین کا معاملہ ہے، سورہ یاسین پڑھنے والا کہے کہ پھر یہ سارے 3 پیغمبر ایک امتی، اندازہ لگائیے کل قیامت کے دن 3 پیغمبر کھڑے ہوں گے، پیچھے ایک امتی کھڑے ہوں گے، یہ ہے ایمان خالص کا معاملہ۔ اور پھر یہ بھی تو چلو ان کو 3 پیغمبروں کو ایک امتی تو مل گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ایسے پیغمبر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، ایک بھی امتی ان کے پیچھے نہیں ہوگا، اندازہ لگو اللہ کے بندو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہمیں کیا سکھایا گیا ہمارے بچپن میں اور ہمارے ماحول کے مطابق کہ صوفی صاحب برے صغیر میں آئے، دائیں طرف نگاہ اٹھائی، پتہ نہیں 70,000 کو مسلمان کر دیا، بائیں طرف نگاہ اٹھائی 70,000 کو مسلمان کر دیا، سامنے پھونک ماری، سارے حافظ قرآن بن گئے۔ اس طرح یہ سکھایا گیا ہمارے دماغوں میں، تو یہ چیز ڈالی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے مہربانی فرمائی ہے، اور قرآن کی اصلی دعوت ہمارے سامنے آئی ہے، توحید کی دعوت ہمارے سامنے آئی ہے، شرک کے رد میں آئی ہے، اور ان طاغوتوں کی نشاندہی کرو، یہ ہے اصل مجرم امت مسلمہ کے، اور یہ ذمہ دار ہیں، اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کفر شرک کے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کو سمجھنے کی، اور اسی کے اوپر
جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیو، جم جانا سب سے بڑی بات ہے۔ ابھی یہ جمعے کی خطبے کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہی معاملہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا مالک ہے، پھر اس کے اوپر جم گئے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات نکتے کی بتاؤں کہ جم جانے کا امتحان ہے، جم جانے کا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایک اچھا عقیدہ بنا لیا ہے، اس کے اوپر آپ کا امتحان کیا ہے کہ اس کے اوپر جمتے ہو یا نہیں جمتے ہو۔ یہ ہے، جمتے ہو تو سچے ہو، پھسل جاتے ہو جھوٹے ہو، یہ معاملہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہ دیکھو جب ایک دفعہ تم نے کہہ دیا کہ میرا اللہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، تو اس کے بعد جماؤ دکھاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ پوری۔ پھر تم تعداد کو نہ دیکھو گے، پھر تم سارے کو نہیں دیکھو گے، پھر کسی کی موٹی پگڑی اور موٹی گردن کو تم نے نہیں دیکھنا ہے، پھر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، کوئی پرواہ نہ کرو، صرف اپنے مالک کے تم غلام ہو، اپنے مالک کے فرما بردار ہو۔ اس کی طرف اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش کی، یا میرے مالک کی بات کو کسی نے جھوٹ کر کے یا میرے نبی کی بات کو پیچھے کر کے اس نے اپنی اور اپنے پیر کی اور اپنے مولوی اور اپنے عالم کی بات کو آگے لانے کی کوشش کی ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ بس یہ جب تک انداز نہیں ہوگا آپ ایمان خالص کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔